شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسا عمل ہے جو کبریائی کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں۔ اے مومنو تم بھی اس عمل میں درود بھیج کر کے اللہ کے اس عمل میں کیا ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ ایسا کام جس میں کبریائی تمہارے ساتھ ہے، کتنی بلندی کی بات ہے کہ ایک انسان وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے جو کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہوتا ہے، انجام دے رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہوگی، یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سا درود ہے، وہ ہے کیا جس کو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے، اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ وہ درود ہے کیا جس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جس کی متعدد فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آیت کریمہ کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ سوال اٹھا تھا۔ صحابی رسول کعب ابن عجرہ ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو تم بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود کے سوغات بھیجو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دربار رسالت میں حاضری دے کر کے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفنا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک مسئلہ ہے آپ پر سلام بھیجنے کا تحیات کی شکل میں نماز کے بھیتر، نماز کے دوران، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آیت میں حکم ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، آپ پر آیت نازل ہوئی ہے، ہم سلام تو جان رہے ہیں۔ آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے کہ تم سلام بھیجو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو، درود بھیجو۔ تو ہم سلام تو جانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد۔ پڑھیں بھائی آپ لوگ بھی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت احادیث کی کتابوں میں متعدد صحابہ سے ایک دو لفظ کے اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ میں ان تمام روایتوں کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، نہ تو وقت کی اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے کیا نام ہے اس بارے میں اتنی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی، میری ملاقات ہوئی کسی صحابی سے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ ہدیہ میں نہ دے دوں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سیکھ کر کے آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہمیں ہدیہ دے دو۔ چنانچہ انہوں نے درود کے یہی کلمات ان کو سکھائے۔ میرے بھائی اور دوستو، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور اس معنی کی دیگر حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، واضح آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا کہ آیت کریمہ میں جس درود کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور جس درود کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں، وہ درود کیا ہے؟ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی نشاندہی فرمائی کہ درود کے یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، اے میرے صحابہ تم ان کو پڑھو۔ جی ہاں، زبان رسالت سے نکلا ہوا درود یہی ہے، اور اسی ناطے یہ درود سب سے افضل درود ہے جس کو ہم اور آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور یہ درود اتنا افضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز کا کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا۔ یہ درود اتنا افضل کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ درود اتنا افضل کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اسی چیز کو جو ہے اپنایا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ درود امت اسلام کے درمیان درود ابراہیمی کے نام سے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال اس بات کا ہے کہ وہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو سکھایا، صحابہ کرام کو بتایا، جو نماز کے درمیان مشروع قرار پایا، دین کا ایک حصہ قرار پایا، اس درود کے اندر فضیلتیں کیا ہیں؟ آپ غور کریں گے تو اللہ کا اسم اعظم موجود ہے اس کے اندر، اللہ کی بڑائی موجود ہے اس کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پر رحمت کی برکھا
نازل ہونے کی دعا کی گئی ہے، اور اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کہ ہمارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ اس کے اندر سلاست ہے، اس کے اندر روانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کہہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ان کی وہی فضیلت ہے جو احادیث کے اندر وارد ہیں، جن کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج امت اسلام کا حال بڑا برا ہے۔ آج امت اسلام کا حال دیکھیے، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے رسم و رواج کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، ہر چیز میں بدعت کے ٹکسال نے اپنے بالوں پر نکالے ہیں، اور سارے کے سارے مسائل کو کیا کر دیا ہے؟ گڑبڑ کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج اس محمدی مارکا A1 نمبر درود کے مقابلے میں جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اور نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی تھی، اور جس کو زندگی بھر انہوں نے حرز جان بنایا، میرے بھائی اور دوستو، اس محمدی درود کے مقابلے میں آج لوگوں نے نامعلوم کتنے درود بنا لیے ہیں۔ کسی نے درود تاج بنا لیا، کسی نے درود اکبر بنا لیا، کسی نے درود تنجینہ بنا لیا، کسی نے درود رضویہ بنا لیا، کسی نے درود ہزاری بنایا، کسی نے درود لکھی بنایا، اور پھر اس کی جھوٹی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں کہ اس درود کو پڑھو گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی حالت میں کون کہے، باقاعدہ بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جائے گا؟ دیدار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہیں، آپ کے لیے جنت کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی۔ آپ کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے مشکلات کے بادل آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ ٹل جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث رسول میں جس درود کی فضیلت موجود ہے، یہ وہی درود ہے جسے درود ابراہیمی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو امت اسلام کا طبقہ جو اتباع کتاب و سنت سے اپنے سینے کو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مزین ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ سارے درود بنائے گئے اور گڑھے گئے، نہ ان درود کے الفاظ کتاب و حدیث کے اندر ملتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ فضیلتیں ثابت ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج امت اسلام میں اس کو رواج دینے کی کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے، اور جھوٹی فضیلتوں، موہوم امیدوں کے سہارے نہ معلوم کیا کیا اور فضیلتیں بیان کر کے۔ اور حال یہ ہے کہ ان درودوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ محمدی درود کے مقابلے میں اس کو گڑھا گیا ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس کے الفاظ شرکیاں ہیں، اس کے اندر بدعت اور خرافات کی تعلیم دی گئی ہے، ایسے عقائد اور نظریات کی تعلیم دی گئی ہے جو اسلام کے عقیدہ توحید سے متصادم ہے، عقیدہ توحید کو جہاں پر آنچ آتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکہ بازار میں کون سا چلتا ہے؟ جو اوریجنل ہوتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے، اور وہ سکہ جو کھوٹا ہوتا ہے بازار میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ نکار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان گڑھے ہوئے درودوں پر اپنی محنت ضائع کرتا ہے، اپنے اوقات کو لگاتا ہے، ذکر کے نام پر، ورد کے نام پر لگا رہتا ہے، تو ساری اس کی محنت بھی، ساری اس کی جہد بھی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ بلکہ اندیشہ نہیں، یقین ہے کہ عدم اتباع سنت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ناراض ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے موقع پر ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کل امر لیس علیہ، کل عمل لیس علیہ عملنا فہو رد۔ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جس پر آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ نہ ہو، سند نہ ہو، بظاہر وہ کتنا اچھا خوبصورت کیوں نہ لگے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف وہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف نہیں مل سکتا۔ آپ لاکھ محنتیں کریں، لیکن جو درود کی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کو نہیں مل سکتی ہیں، الا یہ کہ انہی درودوں کو آپ پڑھیں جو کتاب و سنت سے کیا ہیں؟ ثابت ہے۔ میں نے آپ سے کہا درود تاج کو آپ سامنے لے لیجئے، اور درود تاج کے بعض الفاظ کو آپ دیکھیے، باقاعدہ اس میں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یا دافع البلاء والوباء،
اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے، ہماری پریشانی کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی اختیار، ایسی کوئی شکل اور صورت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات کو جانیں کہ درود یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، سند چاہیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر سرٹیفکیٹ اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ بھی گڑبڑ ہیں اور ایسے معانی دیتے ہیں جو شرکیاں ہیں، تو یقینی معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے درود کو پڑھنے سے سوائے خسارہ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے الفاظ صاف لفظوں میں اس میں درود تاج میں یہ الفاظ موجود ہیں، یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ پریشانی کی گھڑی میں فریاد کس سے کی جاتی ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر کے اس کی مشکل کو حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہاں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بات جان لیں آپ کہ غلو چاہے جس میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، انسان کو زیادہ حق سے کیا کرتی ہے؟ ہٹا دیتی ہے۔ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل، یہ مطلوب ہے، لیکن اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بدعات و خرافات کو کیا کیا جائے، ایسے عقائد کو جنم دیا جائے جو عقائد اسلام کے عقیدے توحید سے کیا ہوں؟ متصادم ہوں اور اس سے ٹکرا رہے ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں اور خود قرآنی نصوص یہ بتاتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور کوئی نہیں ہے ذات جس کو پکارا جا سکے۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی چوکھٹ اور آستانے کو چھوڑ کر کے جا کر کے مشکل کی گھڑی میں دوسرے کے آستانے اور چوکھٹ پر سر مارے اور وہاں پر گہار لگائے کہ ہماری پریشانی مشکل ہماری کیا کر دیجئے؟ دور کر دیجئے۔ میرے بھائی اور دوست، میں درود تاج کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ درود اکبر کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کو غور کریں گے تو اس کے جتنے بھی حصے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ غیر شرعی الفاظ موجود ہیں، ایسے الفاظ موجود ہیں جو اسلام کے عقیدے توحید سے جو متصادم ہیں، اور ایسے الفاظ موجود ہیں جو صوفیت کی تعلیم دیتے ہیں، جو تصوف کی بنیاد پر جو چیزیں قائم ہیں، اور انہی الفاظ کی بنیاد پر وہ درود قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ درود کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اسے ثواب ملے گا اور اس کے اجر و درجات بلند ہوگے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ الٹا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی شکل میں کیا بنے گا؟ اللہ کے ہاں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ درود تاج کے الفاظ میں چند آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں ان لوگوں نے لکھا ہے یا نور عرش اللہ، اے اللہ کے عرش کے نور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، آپ آدم کی اولاد تھے، آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ عائشہ کے شوہر تھے، خدیجہ کے شوہر تھے، فاطمہ کے ابو تھے، حسنین کے نانا تھے، علی کے سسر تھے، امت اسلام کے لیے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت و رسالت دے کر کے آپ کا مقام کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کیا جائے، اللہ کے عرش کا، اور اس طرح کے الفاظ لائے جائیں اور اس طرح کی چیزیں کہی جائیں یا سید العاشقین، یہ تصوف کی نمائندگی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ درود قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی درود، جان لیں کہ دین کے معاملے میں سرٹیفکیٹ چلے گی مدینہ کی، سامان آپ خرید لیں، جاپان میڈ دیکھتے ہیں اور دنیا کی دیگر چیزیں فلاں میڈ دیکھتے ہیں، لیکن دین کا میڈ جب آپ دیکھیے تو آپ یہ بات ضرور دیکھنے کی کوشش کیجئے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس کام پر
جو عبادت کے نام پر، جنت پانے کے نام پر اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں انجام دینے جا رہا ہوں، فلاں کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، آپ کی تصدیق ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ بدعت کی پیٹ سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بدعت کی کوکھ سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے۔